یہ بتائیں علامہ صاحب کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے آخری ایام میں کس نے آپ کی خدمت کی اور آپ کی وفات کا سبب کیا تھا؟ جی علامہ صاحب، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی نا جی بھی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا سبب بنی۔ جی جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار رہنے لگی۔ جی اس وقت خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ جی تو آپ نے اپنی بیوی بی بی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ان سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت کر۔ سبحان اللہ، دیکھ لے خاتون اول ہیں، امیر المؤمنین کی بیگم ہیں، ان کی بیوی ہیں، جی تو ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ تشریف لے گئی اور انہوں نے بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی دیکھ بھال کی، ان کی بڑی خدمت کی، سبحان اللہ۔ اور وہ خود بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بی بی سیدہ اسماء بنت امیس پہ بڑا ہی اعتماد فرماتی تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ایک دن کہنے لگی، فرمانے لگی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بی بی سیدہ اسماء بنت امیس سے کہ آج تک، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آج تک میرے سر کا بال کسی نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ، سبحان جب میرا وصال ہو جائے گا جی تو مجھے تو یہ فکر ہے کہ آج تک مجھے کسی نے نہیں دیکھا جی تو میرا کیا بنے گا، اللہ اکبر، مجھے اپنے وصال کے بعد کا فکر ہے۔ اللہ، تو وہ کہنے لگی کہ میرا وصال جب ہو جائے جی اس کے بعد بھی بڑا باپردہ انتظام ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بی بی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، جی حبشہ کے اندر جب کوئی عورت وصال کر جاتی ہے جی تو اس سے جب چارپائی پہ رکھا جاتا ہے، اس کے لیے جب چارپائی تیار کی جاتی ہے، چارپائی کے جو چاروں کونے ہوتے ہیں نا، جو جی پائے ہوتے ہیں، جی جی اس پہ درختوں کی ٹہنیاں لے کے نا جی شاہیں وہ اوپر لگائی جاتی ہے، جی تو وہ جو چارپائی اونچی ہو جاتی ہے، جی جی اب جو وہ ٹہنی ہے نا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، جی اس طرح اسے باپردہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جائیں پہلے آپ سامان لے کے مجھے پہلے پریکٹیکل تو کر کے دکھائیں۔ کیا تو وہ جا کے لے کے آئی سامان جی اور چارپائی بنا کے پھر ٹہنی اوپر لگا کے اسے باپردہ کیا گیا۔ جی جی جب ایسے ہو گیا نا تو بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کے مطمئن ہو گئی، سبحان اللہ، سبحان اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جی جب بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی سبحان اور اتنی مطمئن ہوئی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اس کے بعد اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں وصال کر دوں تو غسل کے بعد چارپائی کو باپردہ کر دے، جی جی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ابھی 6 ماہ گزرے تھے، جی صرف 6 ماہ علامہ صاحب گزرے جی کہ 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی۔ اللہ اکبر، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 29، 30 یا 35 سال کی تھی اچھا جب آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا نماز جنازہ خلیفۃ الرسول جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، چونکہ آپ اس وقت خلیفہ وقت تھے جی جی اور رات کا وقت تھا۔ آپ یہ وصیت تھی کہ مجھے صبح کا انتظار نہ کیا جائے، میرا جنازہ بھی رات کو اور رات کو ہی مجھے دفن بھی کر دیا جائے۔ اچھا، جنازہ بھی رات کو ہوا تو رات کو ہی آپ کو دفن کیا گیا، تو بہت ہجوم کا بڑا مجمع تھا۔ اچھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہو، جی سب کی خواہش تھی کہ ہم بھی جنازہ پڑھیں، تو رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، مشعلیں روشن تھی، جی مشعلیں روشن تھی۔ تدفین کے لیے امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر مبارک میں اترے اور انہیں بقیع غرقت میں حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا کہ اپنی بڑی ہمشیروں کے ساتھ آپ کو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔